ہسٹری آف جاوا بیسیکلی جاوا لینگویج کو جو بنایا تھا وہ جیمز ہوسلنگ اور ان کی ٹیم نے بنایا تھا. یہ سارے لوگ سن مائکرو سسٹمز میں جو ایک کمپنی تھی اس میں کام کرتے تھے اور انہوں نے 1991 میں جاوا لینگویج کو ڈیولپ کیا. جاوا لینگویج کی ڈیولپمنٹ کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن تھی. وہ ریزن یہ تھی کہ جاوا لینگویج بننے سے پہلے جب سن مائکرو سسٹمز کمپنی کے پروگرامر کو کوئی پروگرام یا کوئی اپلیکیشن بنانا پڑتی ڈفرینٹ ڈیوائسز پر چلانے کے لیے تو انہیں ڈفرینٹ کوڈنگ کرنی پڑتی تھی. یعنی کہ اگر ایک کام سیم ہے اور ڈفرینٹ ڈیوائسز پہ کرنا ہے تو انہیں اس کے لیے ڈفرینٹ لینگویجز میں ڈفرینٹ کوڈنگ کرنی پڑتی تھی. یعنی اگر ایک ڈیوائس کے لیے کسی اور لینگویج میں اور دوسری ڈیوائس کے لیے کسی اور لینگویج میں، حالانکہ کام تو ایک ہوتا تھا لیکن اس کے لیے انہیں بار بار کوڈنگ کرنا پڑتی اور بار بار لینگویجز میں سوئچ کرنا پڑتا. تو اس کا انہوں نے ایک سوچا کہ ایک ایسی لینگویج ہونی چاہیے کہ جو ہماری اس پرابلم کو دور کرے، یعنی کہ ہر ڈیوائس پہ ایک ہی پروگرام چلے. تو جب جاوا لینگویج کا انہوں نے بنایا جاوا لینگویج کو اور تو اس میں یہ فیچر موجود تھا اور یہ فیچر جاوا لینگویج کی پاپولیرٹی کی سب سے بڑی ریزن تھی. جاوا لینگویج اپنے دور میں ایک ایسی لینگویج تھی جو کہ ٹاپ پہ چلی گئی، یعنی کہ سب پروگرامنگ لینگویجز میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی لینگویج جاوا تھی. اور آج بھی جاوا کوئی کم پاپولر نہیں ہے، جاوا آج بھی بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے. اس کے بعد جاوا لینگویج کو اوریکل نے پرچیز کر لیا 2010 میں اور آج یہ جو جاوا ہے یہ اوریکل کی مالکیت ہے. جاوا لینگویج کی پاپولیرٹی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جاوا لینگویج بننے کے بعد ایک اور لینگویج بنی جس کا آج کل نام جاوا اسکرپٹ ہے. اب اس لینگویج کا نام جاوا اسکرپٹ رکھنے کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ اس دور میں جاوا لینگویج بہت ہی پاپولر تھی اور انہوں نے سوچا جاوا اسکرپٹ والوں نے جو آج کل جاوا اسکرپٹ لینگویج ہے کہ ہم نے جو نئی لینگویج بنائی ہے اس کا نام جاوا اسکرپٹ رکھتے ہیں. یعنی اس کے لفظ میں اس کی نام میں لفظ جاوا اگر ہم ڈال دیں گے تو یہ لینگویج ہی بہت ہی پاپولر ہو جائے گی کیونکہ جاوا جو پاپولر ہے تو اس کا واقعی بینیفٹ بھی ہوا اور جاوا اسکرپٹ لینگویج بھی پاپولر ہوگی. تو اس بات سے اب جاوا لینگویج کی پاپولیرٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جاوا از ایوری ویئر. جاوا کا سلوگن ہے کہ جاوا از ایوری ویئر. جاوا تقریباً آج کل ڈفرینٹ ڈیوائسز میں استعمال ہو رہی ہے. موبائلز میں جاوا کے پروگرامز چل رہے ہیں، اسمارٹ فون میں اینڈرائڈ جو آج کل آ رہے ہیں ان میں جاوا کی اپلیکیشن چل رہی ہیں. اس کے بعد سرور سائڈ جو مشینز ہیں ان پہ جاوا کے کوڈ چل رہے ہیں. اس کے بعد امبیڈڈ ڈیوائسز میں بھی جاوا کا کوڈ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جاوا کا ایک جو بہترین فیچر ہے وہ یہ رائٹ ونس رن اینی ویئر. یعنی کہ جاوا کا پروگرام آپ ایک دفعہ لکھ لو، اس کو کمپائل کر لو تو اس کا جو آبجیکٹ کوڈ بنے گا اس کو آپ کہیں پہ بھی رن کر سکتے ہیں. یعنی کہ رائٹ ونس اور رن اینی ویئر کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد جاوا لینگویج میں رچ سیٹ آف لائبریریز ہیں. یعنی کہ جاوا لینگویج میں بہت ساری لائبریریز اور کلاسز پری ڈیفائنڈ ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے. تقریباً جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس کا جاوا کا جو ورژن 8 ہے اس میں تقریباً 4000 سے زیادہ جو ہیں وہ پری ڈیفائنڈ کلاسز ہیں. تو جب آپ اس میں جاوا لینگویج میں ڈیولپمنٹ کا یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں. تقریباً آپ کا زیادہ کام پہلے سے جاوا لینگویج والوں نے کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جاوا لینگویج کے کچھ فیچر. جاوا لینگویج ایک پیور آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے. یعنی کہ اس میں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے جو کنسیپٹ ہیں ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنی آبجیکٹ اورینٹڈ ہے کہ اس میں آپ C++ کی طرح آبجیکٹ اورینٹڈ کنسیپٹ کے بنا آپ پروگرامنگ نہیں کر سکتے. یعنی کہ اس میں آبجیکٹ اورینٹڈ اسٹائل سے ہی پروگرامنگ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جاوا لینگویج پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہے. یعنی کہ یہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ چل سکتی ہے، ونڈوز پہ بھی چل سکتی ہے اور اس کے علاوہ لینکس پہ، یونکس پہ، میک پہ. یعنی کہ ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز پہ یہ اس کے جو پروگرام ہے وہ چل سکتے ہیں. ایک ہی پروگرام ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم پہ چل سکتا ہے جو کہ C++ میں ایسا نہیں تھا.
پھر اس کے بعد جاوا لینگویج بہت ہی روبسٹ ہے. روبسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جاوا لینگویج ہر قسم کے جو صورت حال ہے, سچویشنز ہیں, ان کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد جاوا لینگویج سیکیور ہے, سیکیورٹی بہت زیادہ پرووائڈ کرتی ہے جاوا لینگویج. یعنی کہ یہ اتنی اس میں سیکیورٹی اچھی ہے کہ آج بھی جو منی ٹرانزیکشنز کے کام ہیں وہ زیادہ تر جاوا لینگویج کے اندر ہی کیے جاتے ہیں, آن لائن جو ای کامرس کی سائٹس ہیں. اس کے بعد پورٹیبل, جاوا کے کوڈ کو پورٹیبل ہے, آپ ڈفرینٹ ڈیوائسز پہ رن کر سکتے ہیں. اس کے بعد جاوا لینگویج کا ایک بہت ہی جو ایکسائٹنگ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملٹی تھریڈنگ ہے. یعنی کہ ملٹی تھریڈنگ کے کنسیپٹ کو یہ سپورٹ کرتی ہے. اور ملٹی تھریڈنگ کیا ہے, اس کو ہم آگے جا کے کورس میں ڈیٹیل سے کور کریں گے, لیکن فی الحال اس کا مطلب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ڈفرینٹ بلاکس آف کوڈ کے ڈفرینٹ بلاکس ہیں آپ کے پاس, تو ان کو آپ سائملٹینیسلی رن کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ایک اپلیکیشن بنائی, اس میں آپ کلاک بھی چلانا چاہتے ہیں اور پیچھے ساؤنڈ بھی, اس طرح جو آج کل اپلیکیشن آ رہی ہیں اس میں ملٹی تھریڈنگ کے کنسیپٹ کو استعمال کیے جا رہے ہیں. یعنی کہ بہت سارے کام ایک ہی ٹائم پہ ہو رہے ہیں, سائملٹینیسلی ہو رہتے ہیں. اب یہ فیچر سی پلس پلس اور سی لینگویج میں موجود نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور فیچر اس کا جاوا لینگویج کے اندر ایک ہوتا ہے گاربیج کولیکٹر, جو کہ جاوا کی جے وی ایم مشین ہوتی ہے جو اس کا کمپائلر ہوتا ہے, اس کے اندر یہ گاربیج کولیکٹر کا ایک پروگرام ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس سے پہلے سی یا سی پلس پلس لینگویج پڑھی ہے, تو اس میں آپ اگر ڈائنامک میموری ایلوکیشن کا آپ نے چیپٹر پڑھا ہو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میموری کو ڈائنامکلی ایلوکیٹ کر سکتے ہیں نیو کی ورڈ کی مدد سے. اور اس کے بعد جب وہ اس کا کام ختم ہو جائے تو آپ اس کو ریلیز کرتے ہیں ڈیلیٹ کا کی ورڈ استعمال کر کے. اب جاوا لینگویج کے اندر ڈیلیٹ کا کی ورڈ نہیں ہے, اس میں گاربیج کولیکٹر ہوتا ہے. یعنی کہ جو آپ میموری ایلوکیٹ کرتے ہیں, یہ گاربیج کولیکٹر جب وہ میموری آؤٹ آف اسکوپ جاتی ہے, اس کا کام ختم ہو جاتا ہے, تو اس کو خود بخود ریلیز کر دیتا ہے. یعنی کہ جاوا لینگویج نے, جو جاوا کا جے وی ایم مشین ہے, اس نے کیا کیا کہ ڈائنامک میموری ایلوکیشن کا جو کام تھا وہ پروگرامر سے لے کر اپنے ذمہ لے لیا. تو یہ بھی ایک اس کا بہت ہی اچھا فیچر جاوا لینگویج کا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہماری کورس آؤٹ لائن, کہ اس کورس میں ہم کیا کیا چیزیں کور کریں گے. سب سے پہلے ہم اس میں بیسک سینٹیکس جاوا کا کور کریں گے. اس کے بعد ویریبلز, پھر ڈیٹا ٹائپس کو ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے. جاوا کے جو کی ورڈز ہیں ان کو دیکھیں گے. پھر اس کے بعد یوزر سے کس طرح ان پٹ لینی ہے, اس کے ڈفرینٹ میتھڈز کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر آپریٹرز, میتھمیٹیکل آپریٹرز, ارتھمیٹک آپریٹرز اور لاجیکل آپریٹرز کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر ڈیسیجن میکنگ اسٹیٹمنٹس کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد لوپس, پھر لوپس کے اندر جو ڈفرینٹ جو ہوتی ہیں کہ جمپس ان لوپس, بریک اسٹیٹمنٹ, کنٹینیو اسٹیٹمنٹ کو کس طرح استعمال کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایریز کو کور کریں گے, 1 ڈائمینشن ایریز, 2 ڈائمینشن ایریز. پھر اس کے بعد فنکشنز کو کریٹ کس طرح کرنا ہے, فنکشن کو کال کس طرح کرنا ہے, اور اس کی جو پیرامیٹر کس طرح پاس کرنے ہیں, وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ہے وہ پورشن اسٹارٹ کریں گے. اس میں کلاسز اینڈ آبجیکٹس ہوں گے, اسٹیٹک ممبرز, ریپر کلاسز, کمانڈ لائن آرگومنٹس, پیکیجز, ایکسیس ماڈیفائرز. پھر امپورٹ کی ورڈ کس طرح استعمال کرنا ہے پیکیجز کو امپورٹ کرنے کے لیے. پھر کنسٹرکٹر کیا ہوتا ہے, اور کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ کیا ہے, پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر کیا ہے, یہ ساری چیزیں کور کریں گے. اس کے بعد انہیریٹنس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. اور اس کے بعد فنکشن اوور لوڈنگ, فنکشن اوور رائڈنگ کیا ہوتی ہے, جو کہ پولیمارفزم کے فنامنا میں آتی ہے, اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اس کے بعد دس کی ورڈ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں, اور فائنل کی ورڈ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں, سپر کی ورڈ کا بھی استعمال ہوتا ہے. اور جب ہم انہیریٹنس کرتے ہیں تو اس میں کنسٹرکٹر جو ہے اس کا کیا وہ جو کنسٹرکٹر ہے وہ انہیریٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اگر ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے. اور اس بعد کنسٹرکٹر چیننگ ڈسکس کریں گے, ایبسٹریکٹ کلاسز اور ایبسٹریکٹ میتھڈ. پھر اس کے بعد انٹرفیس ان جاوا, اور سٹرنگ کلاس اور جو سٹرنگس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد ایکسیپشن ہینڈلنگ, جو کہ بہت ہی جو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو آپ ریئل لائف پروجیکٹس بناتے ہیں تو ان میں ایکسیپشن ہینڈلنگ کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. اس کے بعد تھریڈز
ملٹی تھریڈنگ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے. تھریڈس کس طرح بناتی ہیں, ان کو سائملٹینیسلی رن کس طرح کرنا ہے, اور اس کے بعد فائل ہینڈلنگ, فائل سے ڈیٹا ریڈ کس طرح کرنا ہے, فائل میں ڈیٹا اسٹور کس طرح کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم گرافیکل یوزر انٹرفیس یعنی کہ جی یو آئی کی طرف آئیں گے. اس میں ہم جو چیزیں کور کریں گے وہ جے فریم, جے بٹن, جے ٹیکسٹ فیلڈ, جے ریڈیو بٹن, جے چیک باکس, جے پینل, ڈائلاگ باکسز, ایونٹ ہینڈلنگ, اور اس کے بعد ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی یعنی کہ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے, ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریٹریو کرنے کے لیے, ڈیٹا بیس میں ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے جو ساری کوڈز ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اور جی یو آئی کے اندر جو اور بھی تھوڑے بہت ٹاپکس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. پروجیکٹس, یس, اس کورس کے آخر میں ہم 2 یا 3 لائیو پروجیکٹس بنائیں گے, جو کہ جس میں ہم یہ جتنے ہم ٹاپک سارے کور کیے ہوں گے اس کو سم اپ کر کے اکٹھا کس طرح استعمال کر کے ہم پروجیکٹس بناتے ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اب بیسیکلی یہ کورس جو ہے یہ ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا آؤٹ لائن کے اندر کہ بیسک ٹاپکس کو بھی کور کیا گیا ہے اور ایڈوانس ٹاپکس کو بھی کور کیا گیا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کورس آپ کے لیے ہے یا نہیں, آپ کو جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ بالکل نیو ہیں, آپ کا پروگرامنگ میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو پھر بھی یہ کورس آپ کے لیے بیسٹ ہے, کیونکہ اس میں ہم نے بالکل بیسک سے لے کر ایڈوانس کی طرف ہم گئے ہیں. تو اگر آپ کا کچھ ایکسپیرینس ہے پروگرامنگ کے اندر, تھوڑا بہت آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ اس سے پہلے سی یا سی پلس پلس میں پروگرامنگ کرتے ہیں یا کر چکے ہیں, تو پھر بھی آپ کو یہ کورس جوائن کرنا چاہیے, کیونکہ آپ اپنی جو سکلز ہیں ان کو اگلے اسٹیپ تک لے جا سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے